پہ خواب گراں سے جاگے اور اسٹریٹجی اور پوزیشن لے. بلاول بھٹو صاحب پوزیشن لے, لتھوینیا اور دوسرے ممالک کے وزٹ چھوڑ دیں, پوزیشن لے. 5 اگست جب انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا, اس دن کو کوئی سٹیٹمنٹس نہیں, جو پچھلا جو گیا ان کی جس وقت پی ٹی ایم کی حکومت آئی, کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے. انڈین فورن جو ڈیفنس منسٹرز انڈیا میں آ کے, جو سری نگر میں آ کے گلگت بلتستان کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کشمیر کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان کا کوئی جواب نہیں ہے. آج اب یہ ہو رہا ہے, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوں, پوزیشن لیں. یہ سیریس معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہم ایک فارمل میٹنگ اب فورن اپنے آفس میں بھی کریں گے, ہم لیٹرز بھی لکھیں گے, فورن آفس کو بھی لکھیں گے, یو این جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو بھی لکھیں گے, اور ہم یہ ایشو اب اپنے اسمبلی میں لے جا کے ادھر بھی اگر ہم نے ریزولوشن پاس کرنی تو ہم ادھر بھی کریں گے. کوشچن اگر کوئی ہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں. سر آپ نے فورن آفس کی بات کی, ابھی تو 2 گھنٹے پہلے وزارت خارجہ کی طرف سے باضابطہ طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کی مذمت بھی بڑی کی ہے. میرا آپ سے سوال سر یہ ہے, اس پہ میں ایک ایڈ کروں, میں ایک ایڈ کر لوں تو آپ اس پہ جی جی, میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ فرض کریں جس کے امکانات زیادہ ہیں, اگر سری نگر میں میٹنگ کا انعقاد نہیں رکتا تو واٹ ول بی یور اسٹریٹجی سر؟ دیکھیں کرنا تو فورن آفس نے, قوم نے, ملک نے کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. آج جو فورن آفس کی جو سٹیٹمنٹس تھیں, فورن آفس کی سٹیٹمنٹس اس وقت آئی ہیں جب کل میرے سٹاف نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس ایشو کے اوپر بات کریں, اور اس ایشو کا اگر آپ کو پتہ ہے اس ایشو کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا اور آپ کے پاس کیا چیز ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو ان کا ایک لیٹر بھی ہمارے پاس ہے, ساتھ کے ان کے ٹکرز چلیں. تو یہ ہمارے اپروچ کے بعد ان کے ٹکرز چلیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خواب گراں سے جاگنے کی ضرورت ہے اور ان کو اسٹرکٹ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. G20 میں چائنا بھی ہے, G20 میں ترکی بھی ہے, G20 میں پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹس نہیں جا رہے ہیں لیکن اسٹیٹ لیول کے آفیشل جا رہے ہیں, تو یہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں. ان کو اسی طرح انگیج کر سکتے ہیں جس طریقے سے انڈیا GB کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو نہیں آنے دے رہا. ورلڈ بینک تمام صوبوں میں جا کے ملینز آف ڈالرز کی ادھر کی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم جس وقت جاتے ہیں, اور ہمارا کلائمیٹ کے اوپر سب سے بڑا اگر ڈیمیج ہے تو گلگت بلتستان میں, پاورٹی ہے تو گلگت بلتستان کے اوپر ہے, ماؤنٹین کمیونٹی کے اوپر آپ بات کریں تو اس کے اوپر ہے, واٹر ٹاور کے اوپر آپ نے کوئی کام کرنا ہے, سب کچھ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت ضرورت ہے. 1 روپیہ نہیں دے سکتے کیونکہ انڈیا ادھر لابی کر رہا ہے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ یا تو پھر فورن آفس بتائے کہ یہ بھی ایجنڈا ہم نے خود سیٹ کرنا ہے اور ہم نے خود ایفرٹ کرنی ہے, تو ہم سوچیں گے. اور اسی لیے ہم اس کو فارملی اب فورن آفس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور اپنی اسمبلی میں بھی لے کے جائیں گے. اچھا وزیر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بلتستان مقامی خطہ ہے, اس طرح کشمیر ہے. ان دونوں خطوں کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب پھر ڈسائڈ ہوگا. تو اگر کشمیر کی طرح گلگت بلتستان بھی متنازع ہے تو ہمارے جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کے اخلاق طور پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کرنے کے اقدامات نہیں ہوئے. نمبر 2, غیر مقامی لوگ کشمیر میں آباد نہیں ہو سکتے ہیں لیکن گلگت بلتستان میں مسلسل ہمارے مختلف ایریاز میں زمینیں خرید رہے ہیں غیر مقامی لوگ, جو آنے والے وقت میں اگر ڈسائڈ کے وقت گلگت بلتستان کے لیے بہت ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لینڈ ریفارمس میں آپ لوگوں نے ابھی تک گلگت بلتستان کی زمین کو محفوظ بنانے میں, مستقبل کو سیو کرنے میں کوئی کردار واضح نظر. دیکھو میں پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے. صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے, یہ فیصلہ دیکھیں, آپ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے آپ جن ایشوز کے اوپر کہہ رہے ہیں. GB کا میں ہوں, ہم الیکٹڈ ہیں, ہم کوئی فیصلہ غلط بھی کر سکتے ہیں, صحیح بھی کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ ہم کر رہے ہیں, گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اس کے اوپر تو نہیں, تو وہ تو پھر کئی جگہوں پہ آپ یہاں پہ کہیں گے کہ جی آپ نے پانی کی اسکیمیں نہیں دی ہیں, روڈ نہیں دیا, ایشوز تو لمبا ہے. ہم اسپیسیفک اس ایشو کے اوپر رہنا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر بات کی جائے. جی CM صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے G20 کی بات کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر سری نگر میں بیٹھ کے وزیر خارجہ انڈیا کا یہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ہم اپنے قبضے میں لیں گے. اس وقت وزیر خارجہ پاکستان کے چپ رہے, حکومت چپ رہی. تو کیا آج آپ کو یہ امید ہے کہ حکومت جو کشمیر میں G20 ہو رہا ہے اس پہ بھی کچھ کرے گی؟ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس وقت پاکستان میں ہے نا, ہم اس وقت میں اس کو مقبوضہ کشمیر سے کوئی مختلف نہیں سمجھ رہا, لیکن ایک ہے کہ انسان نے اپنی ذمہ داری اور اپنی کوشش کرنی ہے. انہوں نے جس وقت گلگت بلتستان لے کے جانے کی دھمکی دی اور ڈیفنس منسٹر نے انڈیا کی, یہ چپ رہے, فورن آفس چپ رہا, ڈیفنس منسٹر ہمارا چپ رہا, ہمارا
क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर चुप रहा, हमारा इंटीरियर मिनिस्टर इधर बिजी रहा, और ये सब बिजी थे इधर किस तरीके से आज 50वीं सालगिरह कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको वायलेट किया जाए, ह्यूमन राइट्स को इधर वायलेट किया जाए। तो ये एक पूरी लंबी डिबेट है, मैं इस पर नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला अपनी कोशिश पूरी करेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे, ये स्टेटमेंट्स भी देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ख्वाब गरां से गहरी नींद से जागें और होश लें। ये लिथुआनिया और आगे पीछे के विजिट छोड़ दें, 2 अरब रुपए के इन्होंने खर्चे किए हैं, ये इसके ऊपर आएँ जहाँ पर इस वक्त पूरी कौम खड़ी है और कश्मीरी देख रहे हैं हमारी तरफ। अच्छा, आपकी इजाज़त से कश्मीर की क्योंकि बात हो रही है, तो मकबूजा कश्मीर से 2 नौजवान 2018 में ग्रेस वाले इलाके से गिलगित बल्तिस्तान में आए थे, पकड़े गए थे। 2018 से 2022 तक डिटेन रहे। सितंबर 2022 में गिलगित की एक कोर्ट ने उन्हें रिहा करने के अहकाम भी दे दिए, लेकिन स्टिल वो डिटेन्ड है। आपके इल्म में ये बात है, फॉरेन ऑफिस में 3-4 दफ़ा कर चुका हूँ जी हमारे उसके ऊपर बात है। एक्चुअली जो हमारे इन्फॉर्मेशन में हमने उसके ऊपर वफूद को भी भेजा, वो वापस नहीं जाना चाह रहा, और हमने उसको कहा कि कोई हमारे पास इस वक्त महाजरीन का सिस्टम गिलगित में नहीं है, महाजरीन का सिस्टम एजेके में है, एजेके गवर्नमेंट है, तो वो इंशाल्लाह ताला उधर कोई सेटअप हो जाएगा। तो ये नहीं है कि वो वापस जाना चाह रहे हैं, वो वापस जाने का उनकी विलिंगनेस नहीं है, तो वो इधर स्टे करने का उसका आखिरी सवाल है। एक अकाई आज़ाद कश्मीर की है, उसकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी की, क्या आपकी आज़ाद हुकूमत के नुमाइंदों से बात हुई? क्या ऐसा अच्छा होता कि वो उनके नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद होते और आपके साथ में? आज उस हुकूमत के साथ जो हुआ है वो आपको खुद भी पता है, और सुबह अगर वो उधर ना पेशी उनकी होती तो वो इस वक्त बिल्कुल मेरे साथ होते, तो वो मिनिस्टर सारे अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ और कैबिनेट सारी उधर थी, तो वो कहना भी मेरे लिए आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है। आपने बड़ा अहम इशू आपने उठाया और उस पर हम देख रहे हैं कि हमारी तमाम सियासी पार्टियां भी बिलखसूस आपस में वो लगी हुई, आपने बड़ा अहम ये इशू उठाया गया। ये बताएगा कि पीटीआई इस वाले से क्या कर रही है, क्योंकि हुकूमती चीज़ें तो नज़र आ रही है। आज जो है पीटीआई इस वाले से, क्योंकि आप उसके इलेक्टेड हैं, कोई खसूसी तौर पर इस पर इंटरनेशनल तौर पर इस पर बात करेगी, इस इशू को उठाएगी? जी बिल्कुल, मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हुई है और हमारी पीटीआई की जितनी भी कोर टीम है उससे बात हुई है। ये इशू विद इन पार्टी हाईलाइट हुआ है और पार्टी जो इस पे कर सकती है वो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला पोजीशन ले रही है। जीबी के अंदर से जो हम कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि जीबी की गवर्नमेंट हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, तो हम बहैसियत हुकूमत और बहैसियत पार्टी जीबी से भी करेंगे। एजेके की जिस वक्त जो ये क्राइसिस ख़त्म हो गया एजेके भी करेगा, वफाक पे जहाँ पे प्रेशर डालना वो भी करेंगे, ओवरसीज़ को जहाँ पे मोबिलाइज करनी वो भी करेंगे, और एम्बेसीज़ के अंदर पीटीआई के जितने भी रिसोर्सेज हैं या जो फॉरेन ऑफिस में अब शाह महमूद कुरैशी साहब रहे हैं, ये जिन कंट्रीज़ में उनके ताल्लुक या वाबस्तगी है तो वो करेंगे। आखिरी सवाल में सिलसिले में क्या गिलगित बल्तिस्तान का करगिल से या लद्दाख के एरियाज से कोई आप चाहते हैं कि कोई राब्ता हो ताकि आपस में इसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहाँ के लोगों का देखें क्यों नहीं हो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी वैसे हमें नहीं कहना चाहिए। हमने कुर्बानियाँ दी, हमने आज़ादी हासिल की, वो पाकिस्तान का ख्वाब जिस तरह सब मुसलमानों ने देखा बरसगीर के, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने देखा, तो हम तो डिस्प्यूटेड नहीं है। हमने तो लड़ाई लड़ी, हमारे आबा अजदाद, हमने प्रिंसली स्टेट्स थी, हम एक्सेशन जिस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में हुआ उन्होंने तो कबूल किया, ये तो बाद में एक पूरी किसी ने स्ट्रेटजी बनाई कि पता नहीं कब रेफरेंडम होगा तो हम उधर फ़ायदेमंद होंगे, सूदमंद होंगे, और कश्मीर की लोगों की जो ख्वाहिश थी जिस हिसाब से डिसीजन होना चाहिए था या एजेके के गवर्नमेंट, तो वो सब पार्ट ऑफ कश्मीर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो डिवीज़न है बीच में, ये तो एक गैर इंसानी है। जब तक फैसला नहीं होगा, आप मुझे ये बताएं कि पल्ली तरफ भी रिश्तेदार है, इस तरफ भी एक ही कौम है, बरादरी, तो कैसे आप उनको अलग रख सकते हैं? कोई मतलब 50-60 साल हुए हैं कि भाई भाई से जुदा है, माँ बेटे से जुदा है, तो बिल्कुल हमारी तो ख्वाहिश होगी कि कोई इस बीच में जब तक ये हल नहीं होता कोई ऐसा रास्ता हो जिस पे रिश्तेदार आपस में मिल सकें, कोई मिलने का रास्ता, कोई ट्रेड का रास्ता, कोई हो, हमें खुशी होगी। आखिरी कश्मीर के गवर्नमेंट या आज आपके साथ होता है तो क्या अच्छा होता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की चैप्टर पाकिस्तान की उनकी लीडरशिप भी आपके साथ होती, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर हैं, कश्मीर के नुमाइंदे हैं। जी बिल्कुल, सब आएंगे। हमने तो ये अपनी जीबी की हैसियत से किया ना, जीबी की पोजीशन से किया कि हम जो फेस कर रहे हैं, हम मतलब एक मुझे बताएं कि मुझे
کئی چیزوں پہ دقت ہوتی ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ود ان کنٹری ہمیں فنڈز لینے میں دقت ہوتی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. انٹرنیشنل ڈونرز کو لینے میں ہمیں مشکل ہوتا ہے, صاف انکار ہوتا ہے, ڈونرز ہیں. تو پھر یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا, ہم ڈسپیوٹڈ کو مانتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا تو فیصلہ ہمارے آباء و اجداد نے سنایا تھا. لیکن اگر چلیں ہم ڈسپیوٹڈ بھی ہیں تو یہ ڈسپیوٹڈ کیا صرف گلگت بلتستان کی حد تک ہے, کیا باقی سب اس سے مبرہ ہیں؟ ہم صرف اس چیز کے اوپر کلیئرٹی چاہتے ہیں. اور اگر ڈسپیوٹڈ ہیں, سب ڈسپیوٹڈ ہیں, تو پھر ادھر نہیں ہوگی. اگر کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے کہ ادھر ہو تو ہم تیار, پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ ایک بڑی پچھلے پتہ نہیں 600-700 دنوں سے بہت بڑی انسانی جیل میں, سری نگر کو ایک انسانی جیل میں کنورٹ کیا گیا ہے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کنونشن ہوگا یہ بھی کس سیکیورٹی اور کس طریقے سے یہ آرگنائز ہوگا. تو یہ ہمارا فرض ہے, اگر ہم ایک ٹیریٹری, اگر لوگ ہم ایک ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں, تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور ان کی زبان بنیں. تو یہ ہمارا تھا اس کے اوپر. تو تھینک یو ویری مچ. بات آپ نے ٹھیک کی ہے, لیکن کیا جب گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں, میں پاکستان کی صورتحال کو اس سے مختلف نہیں سمجھتا, تو پاکستان کا رہا سہا کیس بھی انٹرنیشنل فورم پہ آپ نہیں سمجھتے کمزور پڑے گا؟ تو کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں جو مقبوضہ کشمیر میں ہو؟ کیا کسٹوریل ٹارچر نہیں ہوا؟ کیا ذل شاہ کا مرڈر نہیں ہوا؟ کیا لانگ مارچ میں لوگوں کے مرڈر نہیں ہوئے؟ کیا ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا چکر نہیں لگاتا؟ کیا گرفتاری کے بعد FIRs نہیں کاٹی جاتی ہیں؟ کیا پولیٹیشین سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی کے لوگ اس وقت غدار ڈکلیئر نہیں ہیں؟ تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک چیز آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو پھر کیا چھپانا؟ تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں کہ اس پہ خواب گراں سے جاگے اور اسٹریٹجی اور پوزیشن لے. بلاول بھٹو صاحب پوزیشن لے, لتھوینیا اور دوسرے ممالک کے وزٹس چھوڑ دیں, پوزیشن لے. 5 اگست جب انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا, اس دن کو کوئی سٹیٹمنٹس نہیں, جو پچھلا جو گیا ان کی جس وقت PDM کی حکومت آئی, کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے. انڈین فورن جو ڈیفنس منسٹرز انڈیا میں آ کے, جو سری نگر میں آ کے گلگت بلتستان کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کشمیر کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان کا کوئی جواب نہیں ہے. آج اب یہ ہو رہا ہے, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوں, پوزیشن لیں. یہ سیریس معاملہ ہے, اور اس کے اوپر ہم ایک فارمل میٹنگ اب فورن اپنے آفس میں بھی کریں گے, ہم لیٹرز بھی لکھیں گے, فورن آفس کو بھی لکھیں گے, UN جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو بھی لکھیں گے, اور ہم یہ ایشو اب اپنے اسمبلی میں لے جا کے ادھر بھی اگر ہم نے ریزولوشن پاس کرنی تو ہم ادھر بھی کریں گے. کوشچن اگر کوئی ہے تو میں لینے کے لیے تیار سر, ہوں. آپ نے فورن آفس کی بات کی, ابھی تو 2 گھنٹے پہلے وزارت خارجہ کی طرف سے باضابطہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کی مذمت بھی بڑی کی ہے. میرا آپ سے سوال سر یہ ہے, اس پہ میں ایک ایڈ کروں؟ میں ایک ایڈ کر لوں تو آپ اس پہ جی. میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ فرض کریں جس کے امکانات زیادہ ہیں, اگر سری نگر میں میٹنگ کا انعقاد نہیں رکتا تو واٹ ول بی یور اسٹریٹجی سر؟ دیکھیں, کرنا تو فورن آفس نے, قوم نے, ملک نے کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. آج جو فورن آفس کی جو سٹیٹمنٹس تھیں, فورن آفس کی سٹیٹمنٹس اس وقت آئی ہیں جب کل میرے سٹاف نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس ایشو کے اوپر بات کریں, اور اس ایشو کا اگر آپ کو پتہ ہے اس ایشو کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا اور آپ کے پاس کیا چیز ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو ان کا ایک لیٹر بھی ہمارے پاس ہے ساتھ کہ ان کے ٹکرز چلیں. تو یہ ہمارے اپروچ کے بعد ان کے ٹکرز چلیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خواب گراں سے جاگنے کی ضرورت ہے اور ان کو اسٹرکٹ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. G20 میں چائنا بھی ہے, G20 میں ترکی بھی ہے, G20 میں پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹس نہیں جا رہے ہیں لیکن اسٹیٹ لیول کے آفیشل جا رہے ہیں, تو یہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں. ان کو اسی طرح انگیج کر سکتے ہیں جس طریقے سے انڈیا GB کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو نہیں آنے دے رہا. ورلڈ بینک تمام صوبوں میں جا کے ملینز آف ڈالرز کی ادھر کی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم جس وقت جاتے ہیں, اور ہمارا کلائمیٹ کے اوپر سب سے بڑا اگر ڈیمیج ہے تو گلگت بلتستان میں, پاورٹی ہے تو گلگت بلتستان کے اوپر ہے, ماؤنٹین کمیونٹی کے اوپر آپ بات کریں تو اس کے اوپر ہے, واٹر ٹاور کے اوپر آپ نے کوئی کام کرنا ہے, سب کچھ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت ضرورت ہے. 1 روپیہ نہیں دے سکتے.